أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو. یہاں سے خطاب عام شروع ہوتا ہے. اے لوگو عبادت کرو ربکم الذی، اپنے رب کی، الذی وہ جس نے خلقکم پیدا کیے تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے باپ دادا، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ایک اللہ کی عبادت کا حکم اور اس کے دلائل. اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تم سب کا پیدا کرنے والا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، کفر ہے. اب اللہ تعالیٰ کی تعریف. اللہ تعالیٰ کون سا ذات پاک ہے؟ الذی وہ ذات پاک، جعل لکم الارض جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن فرش جیسا. کیسے فرش؟ نہ سخت کہ کام بیچ میں نہیں کر سکتے اور نہ زیادہ نرم کہ پاؤں اندر ہو جائے، نہیں، بالکل ٹھیک. والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء اور اتارا آسمان سے، ماء پانی، فاخرج به پھر نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں سے، رزقا لکم رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وہ رب جس نے تمہارے آرام کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کر دیے، لہٰذا کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. اور تم خوب جانتے ہو کہ ان تمام کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں. جب ان تمام کاموں میں کوئی شریک نہیں تو عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں. وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم فی ریب شک میں، مما نزلنا اس کلام کے بارے میں جو میں نے نازل کیا، نزلنا جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثلہ جیسی، وادعوا اور بلاؤ، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قرآن کریم یعنی قرآن حکیم کا چیلنج کہ یہ کلام الہی ہے. قرآن کریم اللہ کا نازل کردہ کلام اور معجزہ ہے. اس آیت میں کفار سے کہا گیا کہ قرآن کریم جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس کلام الہی ہونے میں شک ہو اور خیال ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، تو تم اہل عرب جو اپنی فصاحت و بلاغت کا اتنا بڑا دعویٰ رکھتے ہو کہ اپنے مقابلے میں ساری دنیا کو عجم یعنی گنگا سمجھتے ہو، عجم کو گنگا سمجھتے ہو، تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا لاؤ، ایک لفظ ہی بنا رہو، لیکن نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام اہل و دانش و شعراء کو بھی بلا لاؤ کہ وہ اس کام میں تمہاری امداد کریں. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن انسانی کلام ہے. قرآن حکیم کا یہ چیلنج زمانہ نزول کے عربوں کے علاوہ روز قیامت تک تمام لوگوں کے لیے برقرار ہے. یہ قیامت تک چیلنج ہے. ابھی تک کس نے ایک لفظ بھی نہیں بنایا. اگر ایک لفظ غلطی کسی کو ہو جائے نا، زبردست بھی سمجھ جاتے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر نہ تم کر سکو، وَلَا تَفْعَلُوا اور ہرگز بھی نہ کر سکو گے، اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو ڈرو آگ سے، الَّتِي وہ، وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن لوگ، وَالْحِجَارُ اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. کس کے لیے تیار کی؟ کافروں کے لیے. لیکن اگر تم ایسی صورت نہ بنا سکو، اور یاد رکھو کہ بنا بھی نہ سکو گے، کیونکہ یہ قرآن نہ صرف اپنی زبان و بیان کے لحاظ سے
بلکہ زندگی کا مکمل دستور ہونے کی حیثیت سے بھی بے مثال ہے، اور کوئی انسان یا انسانی گروہ اس جیسے کلام نہیں بنا سکتا۔ تو پھر ڈرو دوزخ کی آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس کا ایندھن یہی کا کفار وہ پتھر ہوں گے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار نہ کرو۔ اچھا یہاں پر لفظ آ گیا پتھر، ٹھیک ہے، والحجار، اور پتھر، یہ وہ والے پتھر ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دکھائیں گے، یہ دیکھو یہ پتھر بھی تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ دیکھو تمہارے سامنے آگ میں یہ بھی جل رہے ہیں، تم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ پتھر، دنیا کی آگ جو ہے نا اس سے پتھر نہیں جلتے، اور کیا یہ جہنم کی آگ اتنی تیز آگ ہے کہ پتھر بھی اس میں بالکل پگھل جاتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کام کیے اچھے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا۔ أَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے، جنات، باغ ہے، تجری کے جاری ہے، بہتی دریا، مِن تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں ہیں، کلما، جب کبھی، رزقوا، دیا جائے گا انہیں، منہا، ان میں سے، من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقاً، کھانے کو، قالوا، تو کہیں گے، ھذا الذی، کہ یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو دیا جا چکا تھا ہمیں، من قبل، اس سے پہلے، واتوا بھی، اور دیے جائیں گے ان کو، متشابہا، پھل ہم شکل، ولہم، اور ان کے لیے، فیہا، ان جنتوں میں، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، پاک کی ہوئی، وہم فیہا خالدون، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان اور نیک اعمال کا بدلہ کیا ہے؟ نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو بشارت دیجیے، بشارت، یہ آیت تبشیر ہے، بشارت دیجیے کہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن میں اللہ نے دودھ، شہد، پانی اور پاکیزہ شراب کی نہریں جاری کی ہیں۔ جب انہیں وہاں کوئی جنتی پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، حالانکہ جنت کے پھل صورت میں تو ایک جیسے ہوں گے یا دنیاوی پھلوں جیسے ہوں گے، لیکن مزے میں بہت مختلف ہوں گے اور انتہائی لذیذ ہوں گے، اور اس کے علاوہ وہ انہیں وہاں دنیاوی آلائش، مزے اور کمزوریوں سے پاک صاف بیویں ملیں گی۔ یعنی وہاں پر کون سی بیویں ملے گی؟ پاک صاف ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ یہی بیویں جو ہیں نا، دنیا والی نیک بیویں جو ہیں، یہ جنت میں پاک اور صاف ہوں گی، ہر قسم بد اخلاقی سے، ہر قسم گندگی سے پاک ہوں گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، لا یستحیی، نہیں اکتاتا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نہیں جھجکتا یا نہیں اکتاتا۔ لفظی معنی یہ ہے کہ نہیں شرماتا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، لا یستحیی، نہیں جھجکتا یا نہیں اکتاتا، ان یضرب، یہ کہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعودۃ، مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر، یا اس سے بھی بڑھ کر یا کم تر، فاما الذین، پس جو لوگ، آمنوا، جو ایمان لا چکے ہیں، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ مثال حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا أَرَادَ اللَّهُ، کیا ارادہ ہے اللہ کا، بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے، يُضِلُّ، گمراہ کرتا ہے، بِهِ كَثِيرًا، اس سے بہتوں کو، یعنی بہت سو کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسقوں کو۔ لوگوں کو مثالوں کے ذریعے تعلیم دینے کا فائدہ۔ قرآن میں شرک اور کفر کی کمزوری سمجھانے کے لیے جو مکھی یا مچھر کی مثال آئی ہے، اس پر کفار کا یہ اعتراض ہے کہ اللہ کے کلام میں ایسی معمولی چیزوں کا ذکر کیسے آ سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو کوئی مثال بیان کرنے سے نہیں جھجکتا، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا، خواہ مچھر کی ہو یا ایسے بھی بڑھ کر، یا مچھر کا پر ہو۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ اس مثال کو حق سمجھ کر نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جو منکر ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں اس سے بہتوں کو، اور جو اس پر غور نہیں کرتے اور وہ ہدایت کرتا ہے انہی مثالوں سے، یعنی بہت
قدسوں کو جو اس میں تدبر غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ گمراہ تو صرف نافرمانی یعنی نافرمانوں ہی کو کرتا ہے۔ الا الفاسقین سے مراد کیا ہو؟ یعنی وہ گمراہ نہیں کرتا مگر کسے؟ جو نافرمان ہے، جو ہدایت تلاش ہی نہیں کرتے۔ الذین ینقضون عہد اللہ الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ تعالیٰ کا، یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ اس کے پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور قطع کرتے ہیں یعنی کاٹتے ہیں، یعنی جن رشتوں کو وہ تعلقات کو چھوڑتے ہیں، ما امر اللہ بھی وہ تعلق کے حکم دیا اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ایوصل کے جوڑا جائے، ویفسدون اور وہ فساد مچاتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی ہے وہ لوگ، هم الخاسرون یہی خسارہ اٹھانے والے، یہی کیا نقصان اٹھانے والے خسارہ۔ اور نافرمان وہ ہے جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اور نبیوں کی باتوں سے باخبر ہونے کے باوجود اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اور باہمی انسانی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جو جن کو چھوڑنے اور مضبوط بنانے کا حکم ہے۔ اس طرح دنیا میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، آخرت میں انہی لوگوں کو سخت خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ کیف تکفرون باللہ کس طرح انکار کرتے ہو تم اللہ کا، وکنتم امواتا حالانکہ تم تھے مردے غیر موجود، فاحیاکم پس اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہی تم کو موت دے گا، ثم یحییکم پھر تم کو زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، کسی کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ انسانوں کی پیدائش، موت اور زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اے انسانوں تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم موجود نہیں تھے، پھر اس نے تمہیں پیدا کر دیا اور تمہارے وقت مقرر پر تمہیں موت دے کر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دے گا، پھر تمہیں اپنے اعمال کی جزا و سزا کے لیے اس کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اتنے زبردست قوت والے اور مہربان مالک کا انکار کیسے درست ہو سکتا ہے؟ هو الذی اللہ رب العزت وہ ذات پاک ہے جس نے خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے، خلق پیدا کیا، لکم دیکھنا تمہارے لیے ہر ایک چیز تمہارے لیے، پھر کیوں اللہ سے انکار کرتے ہو؟ ما فی الارض جو کچھ کے زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، ثم استوى پھر متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس درست کر کے بنا دیا ان کو، 7 سماوات 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہی اللہ اس نے زمین کی سب چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی اور آسمان بنانے کا ارادہ فرمایا تو 7 آسمان بنا دیے، اور اس کو زمینوں آسمانوں اور ان کے اندر موجود ہر چیز کا پورا علم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ کہتے ہیں پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین بنائی، پھر آسمان بنایا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو بچھایا، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کائنات پہ بنانے سے، زمین آسمان سب چیزیں بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کو بنایا، 50,000 سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کو بنایا اور قلم سے کہا کہ لکھ، اکتب القدر، پھر قلم نے لکھا کہ دنیا میں یہ کام ہوگا۔ اچھا میں نے یہ لفظی ترجمہ ان لوگوں کے لیے شروع کیا جو نہ ہی مدرسے جاتے ہیں اور نہ ہی بعض حافظات بھی ہیں جنہوں نے بالکل ترجمہ نہیں پڑھا، انہیں پتہ ہی نہیں قرآن میں ہے کیا۔ قرآن پاک کا اصل مقصد یہ ہے سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، جو سوچ سمجھ کر قرآن پڑھتے ہیں نا، ایک آیت پر 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو سوچ سمجھ کر پڑھیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا۔ تو اس لیے میری بہنوں میں کوشش کروں گی انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں تو میں ایک رکوع اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ایک رکوع انشاءاللہ میں اس کا درس کروں گی، اور آپ کوشش یہ کریں کہ ایک رکوع یاد کریں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سنا بھی سکتی ہیں، مسئلے کا ایک پارہ ختم ہو گیا آپ ٹیسٹ بھی دے سکتی ہیں، گھر بیٹھے ہوئے آپ اپنا قرآن اچھی طرح یاد کریں انشاءاللہ، اور اس میں خوب سوچ اور فکر کریں۔